جی مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر کاظم جدون، اور ایک اسپیشل میں بات کرنا چاہتا ہوں آج، جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں، میاں کاشف ان کا نام ہے شاید۔ ان کی کچھ دن پہلے ویڈیو چلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھیلی وہ ویڈیو جس میں وہ 2 لاکھ روپے کی آفر کر رہے ہیں جو کرسچن مذہب کو چھوڑ کر اسلام کا مذہب اختیار کرے گا یا مسلم ہو جائے گا۔ اور اپنی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جو کرسچن کنورٹ ہوگا، مسلمان بن جائے گا، اس کو میں 2 لاکھ روپے اپنی جیب سے دوں گا، اور اگر پوری فیملی کنورٹ ہوتی ہے تو ان کو 10 لاکھ روپیہ میں اپنے اکاؤنٹ میں سے اپنی جیب سے دوں گا۔ تو میں ایسے بھائی کے لیے کمنٹس کر کے ایک قسم سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات کی ایک ویلیو بنا رہا ہوں، کہ جیسے اس نے بہت اہم بات کی ہے، لیکن اس نے کوئی اہم بات نہیں کی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیسے کی آفر کب کی جاتی ہے۔ پیسے کی آفر تب کی جاتی ہے جب انسان کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے تلوار کا حربہ استعمال کیا ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اگر اس نے حسن کا حربہ استعمال کیا ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے، تو آخری حربے کے طور پر وہ روپے کا لالچ دیتا ہے کہ بھئی میں ساری ٹرائیاں کر چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے، تو بھائی یہ کوٹھی لے لے، یہ کار لے لے، یہ بنگلہ لے لے، یہ پیسے لے لے، لیکن اس مذہب کو چھوڑ دے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ بہت سے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ جو سچا ایماندار ہے اس کو کبھی پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، کیونکہ سچا مسیحی جو ہے وہ اپنے لیے زمین پر مال جمع نہیں کرتا، وہ اپنے لیے زمین پر مکانات، محلات تعمیر نہیں کرواتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے لیے اوپر مال جمع کرو، اپنے لیے اوپر مکان، محل بنواؤ، جہاں پر نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی کیڑا آ کر آپ کے مال کو کھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 لاکھ روپیہ لے کے آپ اس کا مذہب اختیار کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جنت کتنے میں آپ خریدنا چاہیں گے؟ کیونکہ مسلمان ہونا جنت کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو جنت بنائی ہے اس کی قیمت تو بہت تھوڑی ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، امیر لوگ، تو ہماری پچھلی 50 پشتوں کے لیے جنت خرید سکتے ہیں۔ اگر جنت کی قیمت صرف 2 لاکھ روپیہ ہی ہے تو جنت تو بہت سستی ہے۔ تو میں بھائی کاشف کو، جنہوں نے 2 لاکھ کی آفر کی ہے، ان کو اپنی بائبل میں سے میں جواب دوں گا تاکہ کسی بات کو برا نہ لگے۔ یہ ہماری بائبل کا جواب ہے۔ اعمال 8 باب اور اس کی 20ویں آیت میں شمعون نام کا ایک جادوگر پطرس رسول کے پیچھے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ مال و دولت لے لے، اور جو قدرت ہے تیرے پاس، جو خدا نے تجھے نعمت دی ہے، جو تو لوگوں کو شفا دیتا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے، یہ نعمت تم مجھے دے دے اور یہ پیسے لے لے۔ تو سیم بھائی کی بات اسی جادوگر والی ہے کہ یہ پیسے لے لو اور ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ ہنسی آتی ہے لیکن افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ ہنسی آتی ہے اس معاشرے کی سوچ پر کہ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے، ہم اپنی تعلیمات سے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے، تو اب اپنی امیری کی وجہ سے پیسے کا لالچ دیکھ کر اتنے ہم گر گئے ہیں۔ کیا آپ کا مذہب اتنا متاثر کرنے والا نہیں رہا؟ کیا آپ کے مذہب میں اب کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو متاثر ہو کر کوئی آپ کے مذہب میں آ سکتا ہو؟ کیا 2 لاکھ کی آفر دینا ضروری تھا؟ کیا اتنا ہی معیار گرتا جا رہا تھا کہ آپ کو تعداد بڑھانے کی فکر ہو گئی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ہو جائے؟ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ کسی مسلمان عالم کی طرف سے اس بات کی تنقید نہیں کی گئی، اس بات کی مذمت نہیں کی گئی۔
जिस बात की मैं मजम्मत करता हूँ। आम तौर पर अगर किसी क्रिश्चियन की तरफ से कोई बात हुई होती तो सब इकट्ठे हो चुके होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदर खाते इनडायरेक्टली इस भाई की, मियाँ काशिफ साहब की, सब तारीफ़ करते होंगे कि भई आपने तो बहुत सारे मसीहों को ख़रीदने का बेड़ा उठा लिया है, बहुत सारे मसीही जो हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। तो मैं मियाँ काशिफ साहब, मैं YNTV के वसातत से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मसीही कन्वर्ट होके दायरा इस्लाम में आता है वो मसीहत से नाबलद होता है, वो मसीहत को नहीं जानता। लेकिन जो इस्लाम से मसीहत की तरफ आता है वो आलिम होता है। और आज तक मैंने जितने भी देखे हैं वो आलम ही कन्वर्ट होते हुए देखे हैं, मैंने किसी आम इंसान को कन्वर्ट होते हुए अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो मैं पतरस रसूल की तरह एक बात ही मियाँ काशिफ साहब आपको कहता हूँ, मेरी तरफ से एक ही जवाब है कि तेरे रुपए तेरे साथ ही गारित हों। ये पतरस रसूल का जवाब था शमौन जादूगर को जब उसने कीमत देनी चाहिए थी। तो मैं भी आज बाइबल की कलाम के हैसियत से, कलाम की वसातत से, कलाम के अंदर से आपको जवाब देता हूँ कि तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। हालेलुया जी, खुदा हम सबको बरकत दे।